حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ یعنی دنیا کے اندر بھی مصیبتوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا اور آخرت میں بھی اللہ کے غضب اور عذاب سے اور جہنم سے چھٹکارا کس چیز میں؟ دنیا میں بھی دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا، آخرت میں آخرت کی تکلیفوں اور عذاب سے چھٹکارا کس چیز میں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزوں میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز املک علیہ کا لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جب بھی بولو زبان سے صحیح بات نکالو، غلط بات زبان سے نہ نکالو۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یا تو اچھی بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے۔ زبان جو ہے خاص طور پر اس کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نماز کے تعلق سے نصیحت فرمائی، روزے کے تعلق سے فرمائی، اور بھی کئی چیزوں کے تعلق سے نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا، الا ادلک علی ملاک الامر کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی جڑ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کف علیک ھذا، زبان کو نکال کے فرمایا اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے بھی ہمارے قدر ہو گئی قیامت کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں تمہیں روئے، یہ جان ڈرک فرمایا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہی ڈالا جائے گا۔ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم ایس پور کا نام ہے، ایک اردو کی کتاب میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ غلام تھے کسی کے، ان کے لیے کھانا بھی بنایا کرتے تھے۔ آقا نے ایک روز کہا کہ آج دنیا کا سب سے شاندار کھانا بنا کر کے لانا۔ وہ گئے، کھانا بنا کر کے لائے، برتن ڈھکا ہوا ہے۔ آقا نے کھول کر دیکھا تو زبان بنی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیا بنا کر کے لائے؟ کہ میرے آقا دنیا کی سب سے شاندار چیز زبان ہے، آدمی جتنی نیکیاں زبان سے کما سکتا ہے اور کسی عزم سے آدمی اتنی نیکیاں نہیں کما سکتا۔ قرآن کریم کی تلاوت آدمی زبان سے کرے گا، درود شریف زبان سے پڑھے گا، ذکر و اذکار زبان سے کرے گا، کلمہ طیبہ زبان سے پڑھے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، اتنی نیکیاں آدمی زبان سے کما سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے، سبحان اللہ پڑھ دیا کسی نے یا الحمدللہ پڑھ دیا کسی نے، تو تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے کی وجہ سے جو قیامت کے دن ترازو سے جو اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو
نیکیوں سے بھر جاتی ہے. اور اگر آدمی سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کلمے کہہ لے تم لعان ما بین السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی خالی جگہ ہے یہ پوری خالی جگہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے. تو آدمی زبان سے اتنی نیکیاں کر سکتا ہے اتنی کسی اور عمل سے نہیں کر سکتا. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات خاص طور پر ارشاد فرمائی املک علیک لسانک. آقا نے کہا کہ اچھا کل سب سے خراب کھانا بنا کے لانا. اگلے روز وہ کھانا بنا کے لایا، ایک برتن ڈھکا ہوا ہے، کھول کر کے دیکھا آقا ہے یہ زبان، یہ کیا بنا کے لیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے آقا سب سے خراب چیز بھی دنیا کی زبان ہے، جیسے سب سے اچھی چیز زبان ہے سب سے خراب چیز بھی زبان ہے. اس لیے کہ جتنے گناہ آدمی زبان سے کر سکتا ہے کسی اور سے اتنے گناہ نہیں کرتا. آدمی گالم گلوچ کرتا ہے زبان سے، جھوٹ بولتا ہے زبان سے، کسی کو گالی دیتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے زبان سے، آدمی غیبت کرتا ہے زبان سے، چغلخوری کرتا ہے زبان سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. انہوں نے ایک بہت موٹی اور بڑی عجیب کتاب لکھی ہے احیاء العلوم. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے گناہ 200 شمار کرا ہے، 200 سے بھی زیادہ، کہ آدمی اتنے گناہ زبان سے کرتا ہے. اور یہ ایسے گناہ ہیں جن کو تقریباً آدمی روزانہ کرتا ہے. یعنی روزانہ 200 گناہ زبان سے کرے، اس طرح آدمی کی یعنی ہماری قسمت ہم لوگ کہ زبان سے اتنے گناہ نیکیاں اتنی نہیں کر پاتے جتنے گناہ کرتے ہیں زبان سے. جہاں 4 آدمیوں میں بیٹھے بس زبان سے کوئی نہ کوئی گناہ شروع کر دیا، کبھی کسی بھائی کی برائی، کبھی کسی بھائی کی برائی، کبھی کچھ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کچھ کر دیا. بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک. دنیا اور آخرت میں مصیبتوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا اگر چاہتے ہو تو اپنی زبان کو خاموش کر. دوسری چیز فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال، تمہارے کاروبار، تمہاری پڑھائی لکھائی، تمہاری تجارت، تمہاری ملازمت نوکری، ان چیزوں سے جو زائد وقت تمہارا بچے اس زائد وقت کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر مت گزارو، سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر مت گزارو، چوکڑیوں میں مت گزارو. اپنے گھروں کے اندر رہو، گھروں کے اندر گزارو زائد وقت، گھروں کے باہر نہیں. سارا دن تو آدمی گھر کے باہر ہی رہتا ہے. کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے صبح نکل جاتا ہے شام کو آتا ہے، کوئی آدمی تجارت کرتا ہے صبح نکل جاتا ہے رات میں پتہ نہیں کس وقت آ رہا ہے، کوئی آدمی پڑھائی لکھائی کرتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زائد وقت تمہارا بچے اس کو گھروں کے اندر گزارو، گھروں کے باہر نہیں. اس لیے کہ گھروں کے باہر اگر گزارو گے تو جہاں 4 آدمی جمع ہوئے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا. بعض مرتبہ لڑائی جھگڑا بھی پیش آ جاتا ہے. گھروں کے اندر رہو گے کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں. ماں باپ سے بات کرو گے یہ بھی سوال ہے، بیوی بچوں سے بات کرو گے یہ بھی سوال ہے، بھائی بہنوں سے بات کرو گے یہ بھی سوال ہے. تو گھروں کے اندر رہو گے تو سوال عام طریقے سے آدمی کمائے گا، گھروں کے باہر گزارو گے گناہ زیادہ کر آدمی کمائے گا. اس لیے گھروں کے اندر رہو، گھروں کے باہر ظاہر وقت مت گزارو. اس کے بعد تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کا تیسرا نسخہ ہے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. سب اللہ کی ذمہ بن گئے. صبح سے شام ہو جاتی ہے گناہ کرتے کرتے، شام سے صبح ہو جاتی ہے گناہ کرتے کرتے. گناہ اتنے زیادہ ہے ہماری زندگیوں میں کہ نیکیاں کچھ نہیں اس کے مقابلے میں. اس لیے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ،
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رونے کی شکل بنانے والوں کو بھی وہ دیتا ہے جو رونے والوں کو دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں خبر دی ہے وَيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین دنیا میں زیادہ ہنستے ہیں، آخرت میں ان کو زیادہ رونا پڑے گا۔ تو ہماری حالت منافقین کی طرح نہ ہونی چاہیے کہ صاحب ہر وقت ہنسی رہے ہیں، نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ قبر کے اور میدان محشر کے جو حالات میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوش رکھے، لیکن کوئی وقت ضرور 24 گھنٹے میں ایسا آدمی کو کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، اپنے گناہوں کا ذکر کر کے یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، وہ کی اعلیٰ حقیقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف ایک کتاب ہے حدیث شریف کی جو مولویت میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر مولویت کی سند نہیں ملتی۔ اس میں احادیث شریفہ ہے، احادیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارات ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ عاجزی اختیار کرے، گر گڑائے، آنکھ سے آنسو نکال دے، نہ آنسو نکلے رونے والے کی شکل بنا لے، تو اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کوئی بندہ ہے وہ ریگستان کا سفر کر رہا ہے، ریتیلے علاقے کا، جیسے عرب میں ریتیلا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اب تو وہاں بھی بہت ساری بستیاں ہو گئی، اس زمانے میں دور دور تک بستیوں کا نام نشان نہیں تھا، سڑکیں وڑکیں نہیں تھی۔ آدمی جو ہے ریگستانی علاقوں کا سفر کیا کرتا تھا تو بہت سی مرتبہ راستہ بھٹک جاتا تھا، مر جاتا تھا، راستہ نہیں ملتا تھا۔ تو ایک آدمی سفر کر رہا ہے اپنی اونٹنی پر، اسی پر اس کا کھانے پینے کا سامان ہے، اونٹنی پر سفر کرتے کرتے اس نے سوچا کہ ظہر کے بعد کا وقت ہے اور وہ آدمی سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس نے سوچا لاؤ آرام کرو ایک درخت کے نیچے، اونٹنی کو بھی آرام مل جائے گا، تجھے بھی آرام مل جائے گا۔ چنانچہ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اسے نیند آ گئی۔ اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے، اونٹنی نہیں ہے بھائی، سارا سارا سامان بھی بھائی تو اونٹنی کے اوپر ہے۔ اب اس کے بعد وہ مارا پھر رہا ہے، اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے، اونٹنی نہیں ملتی۔ جب تھک گیا، چور چور ہو گیا اونٹنی کو تلاش کرتے کرتے، تو اس نے یہ سوچ کر کے اب تو تجھے مرنا ہی ہے، وہ پھر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ اب تو مرنا ہے، اس لیے کہ سفر کا ذریعہ اونٹنی کا وہ ہے بھائی، اور اس کا جو کھانے پینے کا سامان تو وہ بھائی، تو مرنے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کیا کھلتی ہے، دیکھتا کیا ہے آنکھ کھلتی ہی کہ اونٹنی چڑھانے کے لیے سارے سامان بھی اس کے اوپر ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ یوں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر خوشی میں زبان لڑکھڑا دی، اسے پتہ نہیں چلا خوشی میں تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہہ دیا اے اللہ میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے، یہ کہہ دیا، خوشی میں اسے پتہ نہیں چلا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نجات دنیا میں بھی مصیبتوں سے نجات، آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے، جہنم سے، میدان محشر کی ذلتوں اور رسوائیوں سے نجات، تین
چیزوں میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو، جو آدمی زبان کو قابو میں رکھے گا گناہ کم سے کم ہوگی۔ دوسری چیز ظاہر وقت اپنے گھروں کے اندر گزارو، گھروں کے باہر مت گزارو۔ اور تیسری چیز فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرو، گناہوں کو رو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔